Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I am Sir Mudassir, SST teacher from Little Master Model School. I hope you all will find and staying safe at home. Dear students, today we are going to start our new academic session through online lectures. Our today's lecture is for the students of class 8. Today we will discuss the first chapter, the United Nations, Aqwam Mutahida. In this chapter, we will learn about United Nations and when and why was it formed, अक़वाम मुत्तहिदा और इसके मुताहिद इदारे और तंजीमें कैसे काम करती हैं. When more than 37 million people were killed in the First World War 1914 to 1918, nations of the world decided that they did not want another war of that kind. जब 37 मिलियन से ज़्यादा लोग पहली जंग अज़ीम जो कि 1914 से लेकर 1918 तक 4 साल तक लड़ी गई, तो दुनिया की अक़वाम ने फ़ैसला किया कि वो इस किस्म की मज़ीद कोई जंग नहीं लड़ेंगे. And therefore set up an organization for keeping peace. और इसलिए एक तंजीम अमन कायम करने के लिए बनाई गई. It was called the League of Nations, जो लीग ऑफ नेशन कहलाती है. अल्लामा इकबाल, who was a leading poet and philosopher at that time, अल्लामा इकबाल जो कि अपने वक्त के अजीम शायर, फ़लसफ़ी और दानिश्वर थे, believed that humanity has not learned its lesson. उन्हें यकीन था कि इंसानियत ने अभी अपना सबक नहीं सीखा. He was proven to be right when an even deadlier war started 20 years later. उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई जब 20 साल बाद दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई, जो 1939 में शुरू हुई और 1945 तक जारी रही. Which more than 53 million people were killed, जिसमें 5 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए. The United Nations was formed at the end of the Second World War. दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे पर अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई. It was an organization that aimed at keeping peace but and had more powers than the League of Nations used to have. ये एक तंजीम है जिसका मकसद दुनिया में अमन बरकरार रखना है, लेकिन इसके इख्तियारात लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा हैं. दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द UN and explains why wars happen and what the world can do in order to prevent them. इस बाब में अक़वाम मुत्तहिदा का तारुफ़ करवाया गया है और वजाहत की गई है कि जंगें क्यों लड़ी जाती हैं और दुनिया इनसे बचाव के लिए क्या कर सकती है. What is peace and prosperity? War happens when two armies fight against each other. जंगें तब होती हैं जब दो फ़ौजें आपस में लड़ती हैं. They fight because they think that there is no better way of getting what they want. वो इसलिए लड़ते हैं कि उनके ख़्याल में जो कुछ वो हासिल करना चाहती हैं उसे हासिल करने का इसके अलावा दूसरा कोई और तरीका नहीं. In history, wars have been fought for wealth, territory, revenge, ideas and beliefs. तारीख़ में जंगें दौलत के हसूल के लिए, इलाक़ों के हसूल के लिए, बदला लेने के लिए, अक़ायद और ख़यालात की बुनियाद पर लड़ी गई हैं. One thing common to all
wars is that people get hurt and many die. تمام جنگوں میں ایک چیز مشترک تھی کہ بہت سے لوگ ان جنگوں میں زخمی ہوئے اور کئی لوگ مارے گئے. Although the fighting takes place between armies, civilians also get hurt. اگرچہ جنگیں فوجوں کے درمیان لڑی جاتی ہیں لیکن اس سے شہری بھی متاثر ہوتے ہیں. All religions emphasize kindness and love. تمام مذاہب نے رحم دلی اور پیار محبت کی تعلیم دی ہے. One of the meanings of Islam in Arabic is peace. اسلام کے ایک عربی معنی امن کے ہیں. That is why we say that Islam is a religion of peace. یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام کو امن کا مذہب کہتے ہیں. Among other religions, Hinduism preaches that God is present everywhere. دوسرے مذاہب میں ہندومت کی تبلیغ کے مطابق خدا ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہے. In everything. Buddhism forbids war for any reason. بدھ مت کے ماننے والے کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں جنگ کی اجازت نہیں دیتے. Zoroastrian ruler Cyrus the Great gave the first charter of human rights to the world. آتش پرست حکمران سائرس دی گریٹ سائرس اعظم نے دنیا کو بنیادی انسانی حقوق کے متعلق پہلا چارٹر دیا. اینڈ کرسچینٹی ٹیچ اٹس فالوورز ٹو ٹرن دا ادر چیک اف سم ون سلیپس دیم آن ون. عیسائیت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ایک رخسار پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا رخسار بھی اس کے آگے کر دو. Therefore, it is possible for all cultures to draw upon their golden principles for establishing peace in the world. اس لیے دنیا کی تمام ثقافتوں کے لیے سنہری اصول امن کے حوالے سے قائم کرنا ممکن ہو گیا. سائرس دی گریٹ سائرس اعظم سائرس دی گریٹ 576 BC to 530 BC ruled over Persia from 559 BC until his death. سائرس اعظم جو کہ 576 قبل مسیح بیفور کرائسٹ میں پیدا ہوا اور 530 BC بیفور کرائسٹ قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ اس میں اس نے وفات پائی. اس نے 559 BC 559 قبل مسیح تک اپنی وفات تک موجودہ ایران پرشیا پر حکومت کی. He laid down the foundations of international law. اس نے بین الاقوامی قانون کی بنیاد رکھی. The famous Cyrus Cylinder on which he wrote some of his principles can still be seen in the British Museum. اپنے مشہور سائرس سلنڈر میں اس نے چند اصول وضع کیے جو آج بھی برطانیہ کے عجائب گھر میں دیکھے جا سکتے ہیں. Most scholars of the Quran now believe that Cyrus was the king mentioned as Zulkarnain in Surah Kahf of the Quran. قرآنی علماء کا خیال ہے کہ سائرس اعظم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں کیا گیا ہے. The making of the UN. On 14 August 1941, while the world was still engaged in war,
14 اگست 1941 کو جبکہ دنیا دوسری جنگ عظیم میں مصروف تھی، امریکن پریزیڈنٹ ایف ڈی روزویلٹ met with the British Prime Minister Sir Winston Churchill. امریکی صدر ایف ڈی روزویلٹ برطانوی وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل سے ملے. Together they decided that after this war had ended, ان دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد everything possible must be done in order to ensure peace in the world. امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا، ہر ممکن کوشش کی جائے گی. They agreed that the US and Great Britain were not fighting this war in order to conquer new lands, but only to defend the citizens of various countries of the world who had been threatened by the Nazis, the followers of Hitler. انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امریکہ اور برطانیہ مزید علاقے حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن دنیا کے مختلف ممالک کے شہریوں کو نازیوں کے خوف سے، نازی ہٹلر کے پیروکاروں کو کہتے ہیں، نازیوں کے خوف سے بچانے کے لیے وہ حصہ ضرور بنیں گے. They also agreed that all the people of the world had a right to choose their own governments. انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی حکومت منتخب کرنے کا اختیار حاصل ہے. اپنی حکومت سے مراد جمہوری حکومت ہے. Roosevelt and Churchill signed a document that contained these principles, which was called the Atlantic Charter. روزویلٹ اور چرچل نے ان دستاویزات پر دستخط کیے جو اٹلانٹک چارٹر، معاہدہ اٹلانٹک کہلاتی ہیں. Within the next few years, many more nations of the world signed this charter, and at last an international organization called the United Nations came into being on October 10, 1945. اگلے چند سالوں میں دنیا کے بہت سی اقوام و ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور ایک بین الاقوامی تنظیم اقوام متحدہ 10 اکتوبر 1945 کو وجود میں آئی. Its headquarters were situated in New York. 2 years later, Geneva was declared the European Center of the UN. اس کا مرکزی دفتر نیو یارک میں ہے. 2 سال کے بعد جنیوا کو اقوام متحدہ کا یورپی مرکز قرار دے دیا گیا. And hence some UN agencies have their headquarters there. اور اس طرح اقوام متحدہ کے تحت کچھ انجمنوں کے مرکزی دفاتر یہاں ہیں.